السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات میں نماز ادا کرنی تھی اور سخت تاریکی تھی، سنسان جگہ کا سفر تھا۔ اتنی سخت تاریکی کہ اس میں ایک دوسرے کو لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور قبلہ کدھر ہے، کدھر رک کر کے نماز پڑھیں، یہ اشتباہ ہو گیا کہ کدھر رک کر کے نماز پڑھا جائے۔ بہرحال اس میں جس کے جو سمجھ میں آیا، جدھر رخ ہو سکا، نمازیں لوگوں نے ادا کر لی۔ صبح میں بارگاہ رسالت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ یا رسول اللہ، اتنی سخت تاریکی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل پایا ہم لوگوں کو کہ قبلہ کدھر ہے۔ جس کو جو سمجھ میں آیا ادھر ہی رک کر کے نماز ادا کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور یہ مسئلہ پیش کیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے پورب رک کر کے کر لیا، کچھ پچھم، کچھ اتر، کچھ دکھن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کہیں آپ سفر میں ہوں یا سخت تاریکی میں ہوں اور قبلہ میں اشتباہ ہو جائے، یہ پتہ نہ چل سکے کہ قبلہ کدھر ہے، اور اتفاق کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ آپ کو بتا دے قبلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی ہوتا ہے ایسا، نئی جگہ پر جاؤ تو وہ سمت میں اشتباہ ہوتا ہے، جس کو ہندی میں دشا بھرم بولتے ہیں۔ اب وہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ قبلہ کدھر ہے، ہم کدھر رک کر کے نماز پڑھیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدھ مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا اتفاق ہوا ہے، سفر میں، اور فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جہاں میرا قیام اتنا سویرے، سب تو نماز پڑھنے والے لوگ تھے نہیں۔ اب مجھے بڑا اشتباہ کی، یا اللہ قبلہ کدھر ہے، کدھر رک کر کے نماز پڑھوں، کوئی مل بھی نہیں رہا، اس سے پوچھوں۔ تو اب شریعت حکم دیتی ہے کہ جدھر دل جمے آپ کا، جدھر دل آپ کا گواہی دے دے کہ قبلہ ادھر ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ اگرچہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے نہیں یار قبلہ یہ نہیں تھا، قبلہ تو یہ تھا، نماز ہو گئی آپ کی، یہ نماز آپ کی ہو گئی۔ کتنی آسانیاں پیدا فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، تم جدھر اپنا رخ کر کے نماز پڑھو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، خاص طور سے آپ جب اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو خصوصی رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے آپ کی طرف۔ اور ایک تفسیر یہ بیان ایک تفسیر تو یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام سفر میں تھے تاریکی کے عالم میں، جو میں نے بیان کیا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان ہوئی کہ یہ آیت دعا کے حق میں وارد ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دعا کدھر رخ کر کے کریں، دعا کرنے کے لیے چہرہ کدھر کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مشرق اور مغرب پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مسئلہ بھی اس سے واضح ہو گیا، اگر جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے اور وہ دعا مانگنے کے لیے اگر اپنے چہرے کو گنبد خضرا کی طرف کر لیتے ہیں اور ادھر رخ کر کے دعا کرتے ہیں تو یہ متوع جو وہاں ٹہلتے رہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے، آپ کے ہاتھ کو کھینچ کر کے کعبہ کی طرف کر دیں گے اور کہیں گے کہ محاذ القبلہ، قبلہ حاضہ، قبلہ اشارہ کریں گے، قبلہ ادھر، یہ قبلہ نہیں ہے، یہ قبلہ نہیں ہے، یعنی وہ کعبہ کرتے ہیں۔ آپ دعا روض اقدس کی جانب اپنے رخ کو کر کے کرتے ہیں، وہ فوراً آپ کو موڑیں گے اور کہیں گے یہ قبلہ نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو پتہ ہی نہیں وہ قبلہ جو ہے نماز کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ نہیں۔ کوئی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ دعا کا قبلہ بھی کعبہ ہے۔ کعبہ جو ہے وہ نماز کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت متوجہ ہے، پورب پچھم سب اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بڑا پہلے درپیش ہوا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 امام بہت مشہور ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے پوری دنیا میں، اسی میں ایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث، مدینہ المنورہ میں آپ کی درس لگتی تھی حدیث کی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم دعا گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے کریں یا کعبہ کی طرف کر کے کریں؟ کیا پیارا جواب امام مالک نے دیا ہے۔ کہا ارے نادان، اس گنبد خضرا سے اپنے چہرے کو کیوں پھیر لے گا جس نے کعبہ کا پتہ بتایا ہے؟ ارے کعبہ بھی تو انہوں نے ہی دکھایا ہے، تو پھر ان سے چہرہ کیوں پھیرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ 2 جملے لیکن جواب بہت بڑا ان کا، گویا کہ جن سے سب کچھ ملا ان سے چہرہ کیوں پھیرتے ہو؟ کعبہ نماز کا قبلہ ہے، کعبہ نماز کا قبلہ ہے، لیکن یہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ دعا کا قبلہ بھی کعبہ ہے، بلکہ اہل عقیدت کے لیے، اہل محبت کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ دعا کا قبلہ گنبد خضرا ہے۔ بولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہوں میں ڈوب جاؤ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ گویا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا پھیر دیا دعا کے لیے اپنے محبوب کی طرف، سبحان اللہ۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ دعا کا قبلہ تو گنبد خضرا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ جائیں گے کسی طرف تو کیا پیٹ کر کے جائیں گے؟
کسی کی طرف جانا ہو تو ظاہر سی بات ہے ادھر رخ کر کے جانا پڑے گا، چہرہ کر کے جانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ بھیج کیوں رہا ہے؟ دعا کے لیے بھیج رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. میرے محبوب نے استغفار کر دیا، اللہ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے. لَوَجْدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب سوال کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم دعا کدھر چہرہ کر کے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تم جدھر بھی چہرہ کر لو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی. ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا قبلہ بدل جانے کا، پہلے بیت المقدس کی طرف میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تقریباً رک کر کے نماز پڑھا، لیکن میرے آقا کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ کعبہ ہو جائے. آگے آیت کریمہ میں اس کا ذکر آئے گا. تو جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ قبلہ بدل لو، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنے رخ انور کو کر لیا اور قبلہ پھر ہو گیا خانہ کعبہ. تو اس پر یہود و نصارہ نے، مشرکین نے طعنے دینا شروع کر دیے کہ ان کا عجیب معاملہ ہے، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جدھر بھی رک کر لو ادھر اللہ کی رحمت متوجہ ہے. اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ارے پورب بھی اللہ کا ہے، پچھم بھی اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہے قبلہ بنا دے، اللہ جسے چاہے. تو یہ اعتراض تھا یہودیوں اور نصرانیوں کا اس آیت کریمہ میں. اللہ اکبر. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا پاکی ہے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. بال بچوں، آل اولاد، رشتے، ان سب سے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ پر سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہودیوں نے یہ کہا تھا نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصرانیوں نے کہا، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان کی تردید فرمائی. پھر اللہ ارشاد فرماتا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی باپ ہے. اللہ سب سے پاک ہے، بلکہ اللہ سب کا خالق ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے ملک میں ہے، وہ سب اللہ کے ملک ہے. اور کل لہ قانتون، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں. کتنی عظیم بات ہے. اللہ ارشاد فرماتا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہیں سب اللہ کی بندگی ہے، سب اس کے حضور اپنے گردن کو جھکائے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے. انسان ہی ایک ایسا شرکس ہے انسانوں اور اجنہ میں کہ یہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں. ان کی گردنیں الا ماشاء اللہ کچھ کی جھکتی ہیں، اکثروں کی اکڑی ہوئی ہیں، نہیں جھکتی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ارشاد فرماتا جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ میں سب آ گئے، جمادات، نباتات، حیوانات، پیڑ پودے، پتھر، سب جانور سب آ گئے. اللہ ارشاد فرماتا سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ یہ ہرے بھرے درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو ہی ان کی تسبیح بند ہوتی ہے سوکھ جاتے ہیں یا کاٹ دیے جاتے ہیں. تسبیح بند ہوتی ہے سوکھ جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں. جانور ان کی تسبیح بند ہوئی مر گئے یا ذبح کر دیے گئے.
اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے اللہ رب العزت کہ انسان نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، عطا کر رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ ارشاد فرماتا کہ سب سے خوبصورت ہم نے انسان ہی کو پیدا کیا، سبحان اللہ. سب سے اچھا ہم نے انسان کو پیدا کیا. جتنے مخلوقات ہیں سب سے اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثم رددناہ فی اسفل سافلین. پھر ان کے کرتوت کی بنیاد پر سب سے نچلے گڈھے میں بھی ڈال دیا. جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھی انسان ہی پہنچتا ہے. انسان کا وہ اعلیٰ مقام ہوا کہ فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو، اور انسان ہی ایسا ہے کہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھی پہنچے گا. اللہ اکبر. تو کل لہ قانتین. اللہ ارشاد فرماتا ہے سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، یعنی سب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں. اللہ اکبر. انسان ہی ہیں یا جنہ میں کچھ ایسے ہیں، کچھ تو مسلمان ہیں، پتہ نہیں کتنے جو ہے مذاہب کے لوگ، کتنے مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ نافرمانیوں پہ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. بے شک. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.